بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا دان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آزاد جموں اور کشمیر میں پچھلے ایک سال سے بجلی اور گندم کی قیمت کو لے کر عوام پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں عام لوگوں نے مل کر ایک عوامی نیشنل کمیٹی بھی بنا لی اور ان کے اس سال فیبرری میں حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، جس میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ان کے تمام مطالبات کو تسلیم بھی کر لیا۔ مگر 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی جب حکومت نے کوئی مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے تو عوامی ایکشن کمیٹی نے 11 مئی کو ایک پروٹیسٹ کی کال دی۔ لوکل ایڈمنسٹریشن نے اس کال سے گھبرا کر میرپور اور ڈوڈیال میں الیکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصے کی لہر چھا گئی اور وہ ایک دن پہلے یعنی 10 مئی ہی کو وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا پولیس کے ساتھ ایک زبردست تصادم ہوا، جس کی وجہ سے پروٹیسٹ جو تھا وہ ایک وائلنٹ شکل اختیار کر گیا۔ مطالبات بہت سادہ ہیں، جن میں آٹے کی قیمتوں میں کمی، بجلی کا مناسب ٹیرف، طلباء یونین کی بحالی، بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات، سیلولر اور انٹرنیٹ کی سروسز کو معیاری بنانا، پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس میں کمی کرنے کے علاوہ چند اور مطالبات بھی شامل ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ وہ ان تمام سہولیات کو فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے بعد ہی پورا کر سکتے ہیں۔ تو جب پروٹیسٹ وائلنٹ ہو گیا تو پھر پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اور 23 ارب روپے کا ایک پیکج اناؤنس کیا، اور اس میں فوراً کہا گیا کہ جناب بجلی اور آٹے کی قیمتیں کم کی جائیں، اور اس کا فوراً انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کی وجہ سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کمیٹیوں نے ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور لوگوں کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ لانگ مارچ کرنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ لوگ واپس اپنے علاقوں کی طرف جانے لگے، اور جو 3 لوگ جاں بحق ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ کے بعد ٹریفک، کاروبار اور تعلیمی ادارے بھی کھل گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پیروکاروں کو 16 مئی کو اپنے بھگوان کے درشن ہوں گے کہ نہیں۔ سپریم کورٹ نے آج جو نیب ترامیم کیس ہوا اس میں کورٹ نے انتظامیہ کو ہدایات جاری کی کہ خان کو عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات فوراً کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے کہ وہ چیف آرمی سٹاف کو ایک لو لیٹر لکھیں گے، محبت نامہ لکھیں گے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا تجزیہ ہے، اس محبت نامے کی کیا امپلیکیشنز ہیں ان کے نزدیک۔ جی احمد۔ ایک سیاسی جو ہے وہ کہہ لیں کہ گہما گہمی چل پڑی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، اس میں لڑائی وہ بحث بوس کافی شدت اختیار کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ خبر آئی کہ عمران خان جو ہیں وہ خط لکھیں گے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو کہ مستقبل میں ملک کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، کیا بہتری ہے، اور اپنا جو بھی غموسہ بات چیت جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ اس میں کنوے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں رانا صاحب جو بار بار آپ بھی بات کہہ رہے تھے، دوسرے الفاظ میں میرا خیال ہے یہ ایک قسم کی معافی ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ چیف آرمی سٹاف کو 9 مئی ہونے کے بعد خط لکھے اور اس میں اپنے آپ کو کلیئر کرے اور غلط فہمیاں دور کرے اور مستقبل کے لیے بات چیت کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دلچسپ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور میں تو اسے اس خط کو ایک معافی نامے کے طور پہ لیتا ہوں کہ جب ایک لیڈر کسی کو بھی ایسے خط لکھتا ہے تو بیسیکلی وہ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس نے ایگری کیا ہے، اگلے کے رائٹ کو، اگلے کے مائٹ کو ایگری کیا، یعنی اگلے کی بڑائی کو مانا ہے اور بڑا مان کے اس نے خط لکھا ہے کہ ہاں ہمارے یہ مسائل حل کیے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ قسم کا معافی نامہ ہی بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ لفاظی کیا اختیار کرتے ہیں اور اس میں کیا کچھ لکھ پاتے ہیں۔ جو کل پرسوں انہوں نے عارف علوی صاحب سے ملاقات کی تھی جیل میں،
تو اس کے بعد سے ایک سین قسم کا ایلیمنٹ عارف علوی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک سمجھدار آدمی ہے، ڈینٹسٹ ہے، ان کے والد صاحب بھی ڈینٹسٹ ہے، ان کے خاندانی طور پہ ان کا کراچی میں بہت بڑا دانتوں کا اسپتال بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مہنگے ڈینٹسٹ بھی وہ ہیں عارف علوی صاحب اور ان کی فیملی، اور بڑا سینئر ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ بڑا دانشمندانہ قسم کی سوچ اور کہہ لیں کہ غلط فہمیاں دور کرنے والی شخصیت ہے وہ تمام کے دوران۔ پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ جب پی ٹی نون لیگ نے بہت زیادہ ان پہ الزامات بھی لگائے تو انہوں نے پھر بھی بڑا میچور اور سوبر قسم کا جو ہے وہ رویہ رکھا اور بہتر پلے کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غلط فہمیاں ہیں اور سیاسی ماحول میں جو آپس میں ایک دوسرے کو تان و تشنی کی جاتی ہے، جب آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوتی ہے وہ تانے دیتے ہیں، جب پی ٹی آئی والے آگے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر کے وہ اس پہ تان و تشنی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ماحول ہے اس میں ایک تو ٹھنڈ ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ جو آپس کی سیاسی گرما گرمی ہے وہ سیاست دانوں کی ہونی چاہیے، سیاست اور اسٹیبلشمنٹ سیاست دانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے پھر وہ آپ کا ورکر جو ہے وہ پاکستان آرمی پہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پھر بری بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو پریویل کرتے، یعنی اس چیز کو حل کرتے ہوئے اگر عمران خان خط لکھیں اور غلط فہمیاں دور ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کا مشورہ اور عمران خان صاحب کا خط پی ٹی آئی کے مستقبل کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے کیا رنگ لاتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے مثبت توقع ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، آپ ہمیشہ مثبت بات کرتے ہیں اور مثبت بات اور عمل کی توقع دوسرے سے بھی رکھتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، مگر میرا خیال ہے کہ آپ خان صاحب کے بارے میں ڈینجرسلی آپٹومسٹک ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح اسیس نہیں کر سکے۔ اگر میں خان صاحب کے پچھلے 2 سال کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھوں تو آئی تھنک ادروائز۔ میں خان کے خط کی باڈی کو ابھی سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں۔ خان کے خط کی لینگویج بہت ٹف ہوگی۔ خان 9 مئی کی مذمت بالکل نہیں کرے گا۔ خان 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن سے انکوائر کرنے کے لیے کہے گا۔ خان فارم 45 اور 47 کا بیانیہ بھی یہاں پر ریپیٹ کرے گا۔ خان ہر حال میں 9 مئی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے گا، ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرے گا۔ خان خط میں معافی مانگنے یا معافی منگوانے کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہاں، خان اس میں کچھ آئین کے ریفرنسز بھی استعمال کرے گا اپنی بات کو بیک اپ کرنے کے لیے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آیا خان صاحب خط لکھتے بھی ہیں یا نہیں، یا صرف یہ ابھی بات چیت ہی ہے۔ لیکن اگر خان نے خط لکھا تو میں آپ کو فوج کا رسپانس بھی تھوڑا سا ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ فوج کے رسپانس کی مین ہیڈنگ ہوگی کہ دس از ناٹ دی کریکٹ اور رائٹ آفس ٹو ایڈریس، پلیز ریفر ٹو پارلیمنٹ ویئر یو already have a presentation, and that is the democratic way of solving your personal and national issues. جہاں تک بھگوان کے درشن کی بات ہے تو پی ٹی آئی ابھی ایک ٹرینڈ شروع کرے گی اور اس کو بڑا ورلڈ وائڈ ٹرینڈ کریٹ کرے گی کہ جناب بھگوان کے درشن ہوں گے، اس کے لیے جناب وی پی اینز لگیں گے۔ اور میں گورنمنٹ کی بیوقوفی بھی آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہو، سیلر سروسز کو وہ بند کریں گے، اور تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیٹ پیپل سی دیئر بھگوان، اور اس کی وہ پوجا ان کو کرنے دیں۔ آپ ان کو اس سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کریں گے، اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اتنی اس کی پاپولیرٹی اور سمپتھی لوگوں میں بڑھنی شروع ہو جائے گی، جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جرائم کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے صبح سے شام ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔